اس کے بعد حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، اللہ کا دین کو نافذ کیا، مشرق میں بھی گئے، مغرب میں بھی گئے۔ یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے کہ ایک قوم کے پاس گئے تو قوم نے کہا کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو نکل کے فساد مچاتی ہے دنیا میں، تو حضرت ذوالقرنین نے تانبے کو پگھلا کے اور پہاڑوں کے درمیان دیواریں بنا کے اس قوم کو بند کر دیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب قریب آئے گا تو یہ قوم نکل جائے گی، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم نے یعنی اتنی زیادہ ہوں گے کہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے، بہت بڑی تعداد میں یہ قوم نکلے گی قرب قیامت میں، جیسے کہ حدیث میں بھی اس کی تفصیل وارد ہوئی ہے۔ تو یہ ذوالقرنین کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے یاجوج اور ماجوج کو زمین کے کسی خاص حصے میں، جس کا ہمیں علم نہیں ہے، اس حصے میں انہوں نے اس کو بند کر دیا۔ اس کے بعد اسی سورہ کہف کے آخر میں اللہ نے بتایا کہ صحیح خسارے والے وہ لوگ ہیں جو عمل کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، الذین یعنی یحسنون وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کام برے ہو رہے ہیں لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، تو ہمارے حقیقی خسارے والے یہ لوگ ہیں۔ اور اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، لیکن تم میں اور مجھ میں فرق کیا، یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، لہذا جس کو بھی رب سے ملاقات کی امید ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔